حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جو ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم بذات خود یہ قصہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند شخص تھے، بہت زیادہ غیرت مند شخص۔ آپ جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے، گھر والے جو دروازے ہیں گھر والے وہ جب آپ باہر جاتے تو وہ پیچھے سے تالا لگا دیتے تاکہ گھر میں کوئی بندہ داخل نہ ہو سکے۔ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ اتنے باحیات تھے اور اتنا زیادہ پردہ کرتے تھے کہ وہ گھر میں تالا لگا دیتے تھے آپ کے گھر والے، جب آپ علیہ السلام آتے تو وہ دروازہ کا تالا جو ہے نا کھولا جاتا تھا۔ تو پھر اسی طرح ایک دن آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے کر گئے تو دروازے بند کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے اس نے نا وہ گھر میں جھانکا کہ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے، کیونکہ جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو جب گھر میں جھانکا تو ایک آدمی گھر کے وسط میں کھڑا دکھائی دیا، انجان آدمی تھا، جانتے تھے نہیں وہ اس کو۔ تو اس سے کہا کہ کہاں سے اس گھر میں داخل ہو گیا ہے تو؟ یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، باخدا آج تم داؤد کے سامنے مجھے رسوا کراؤ گے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند شخص ہیں، کسی غیر مرد کو وہ اپنے گھر میں داخل ہونا اس کا پسند نہیں کرتے، اور ہم جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے سے تالا لگا جاتے ہیں، اور تم کہاں سے داخل ہو گئے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھ لیا تمہیں تو تم تو رسوا کرا دو گے ہمیں۔ اسی اسنا میں یہ ابھی بات کر رہے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے، گھر کے وسط میں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا تو فرمایا تو کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ بھی مجھ سے ٹکر نہیں لیتے، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ تالے تولے تو دور کے بات ہے، چھوٹی چیزیں، مجھے تو کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، پھر تم ضرور ملک الموت ہو، تم موت کے فرشتے ہی ہو سکتے ہو، جو بڑے بڑے بادشاہ جس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور کوئی بھی بندہ اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہوش آمدید، ٹھیک ہے تم اگر ملک الموت ہو، موت کے لیے آئے ہو، روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو تو ہوش آمدید، ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ کی طرف جانے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے میں جلدی کی جہاں پر آپ کی روح قبض کی گئی، اور ملک الموت جب اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو سورج جب طلوع ہوا تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو، یعنی جو آپ کی میت تھی، جو آپ کا فوت شدہ جس سے روح قبض کر لی گئی تھی، وہ جو جسم تھا اس پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ پرندوں پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی، بڑی کمال کی آپ کی بادشاہی تھی، پرندوں کو حکم دیا تو انہوں نے سایہ کر لیا۔ جب پرندے سایہ کر چکے تو حالانکہ سورج طلوع تھا تو زمین پر سیاہی چھا گئی، اتنے زیادہ پرندے تھے کہ زمین جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے رات ہو گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو فرمایا کہ اپنے ایک ایک پر کو سمیٹ لو، یعنی کبھی وہ آپ اپنا پر اوپر کر لیا کرو اور کبھی اپنا پر جو ہے وہ نیچے کر لیا کرو، تاکہ جو روشنی ہے وہ تھوڑی بہت آئے تاکہ ہم دوسرے کام بھی کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بذات خود ہمیں پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا کہ کیسے، یعنی ایک پر کو ہاتھ کو سمیٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کو ایسے کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ پرندوں نے ایک ایک پر کو سمیٹ لیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ بڑی کمال کی بیان فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنے کمال کے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن اس حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ہی محبوب کیوں نہیں ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ہی دور کیوں نہیں ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت لذات کو توڑنے والی ہے، موت ایک غیر محبوب اور غیر مطلوب شے ہے، یعنی بندے کا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو اپنے گلے لگاؤں، موت جو ہے مرنے کو دل تو نہیں کرتا ہے، اور یہ کوئی بندہ طلب بھی نہیں کرتا،
لیکن موت برحق ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں جو آزمائش ہے اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔